امریکہ میں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جب بھی امریکی صدر نیو یارک کا دورہ کرتے تو وہ والٹ روف اسٹوریا ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، مگر 2014 میں صدر اوباما نے سیکیورٹی کو وجہ بناتے ہوئے اس ہوٹل میں ٹھہرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت ایک چینی کمپنی تقریباً $2 ارب میں یہ ہوٹل خرید چکی تھی۔ یہ امریکہ میں چائنا کی غیر معمولی سرمایہ کاری کی ایک مثال ہے۔ چائنا امریکہ میں سالانہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتا ہے، جس کی واضح ترین مثالیں نیو یارک سے ملتی ہیں، جہاں مین ہٹن کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں 60 منزلہ 28 لبرٹی سٹریٹ پلازا بھی ہے، اور بکارت ہوٹل اب چینی کمپنیاں یا شہریوں کی زیر ملکیت ہے۔ جنرل موٹرز کی عمارت میں بھی چینی سرمایہ کاروں کا حصہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیو یارک فلک بوس عمارتوں کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ 2014 میں بینک آف چائنا نے نیو یارک کے وسط میں ایک اسکائی اسکریپر $60 کروڑ میں خریدا تھا۔ امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں نمایاں ترین نام چینی ارب پتی خاتون یانگ زی کا ہے۔ ان کے خاندان نے 2011 میں 44 منزلہ پارک ایونیو پلازے کے 49% شیئر خریدے، جبکہ 2013 میں یانگ زین نے کچھ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر جنرل موٹرز بلڈنگ کے 40% شیئرز خرید لیے۔ 2012 میں چائنا کے دالیان وانڈا گروپ نے $2 ارب 60 کروڑ میں امریکہ کی AMC انٹرٹینمنٹ کمپنی خرید لی اور دنیا کی سب سے بڑی سینما چین بن گیا۔ اسی طرح کچھ چینی سرمایہ کاروں نے میٹ ڈیمن کی فلم گریٹ وال بنانے والی انٹرٹینمنٹ کے شیئرز بھی $3.5 ارب میں خرید لیے۔ چینی سرمایہ کاروں کی جانب سے امریکہ میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری 2016 میں کی گئی، جس کا حجم $45 ارب 60 کروڑ تھا۔ تاہم 2017 سے امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کم ہونا شروع ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب چائنا اور اس کے شہریوں کی دولت اور آمدن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، مگر ملکی ترقی کی رفتار سست پڑنے لگی تھی۔ چینی سرمایہ کاروں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یوان کی قدر گر سکتی ہے، اور چائنا کے اندر ان کے اثاثوں کی مالیت ویلیو کم ہو جائے گی۔ لہٰذا چینی سرمایہ کاروں نے چائنا سے باہر اثاثے خریدنا شروع کر دیے۔ بیرون ملک میں چینی بینک اکاؤنٹ سے پیسے کی منتقلی کا سلسلہ بڑھا تو چینی حکومت کو تشویش لاحق ہوئی کہ ملکی معیشت سے سرمایہ کے انخلاء کی وجہ سے کرنسی پر دباؤ بڑھے گا اور اس کی قدر گر جائے گی۔ حکومت نے سرمایہ کا انخلاء روکنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھانے کے علاوہ چینی سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ واپس لانے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ حکومت کی توجہ 4 بڑے نجی کاروباری گروپس HNA، آن بانگ انشورنس، فوسن انٹرنیشنل اور دانیان وانڈا گروپ پر تھی۔ اس ویڈیو کے شروع میں دوستو میں نے نیو یارک کے والٹ روف اسٹوریا ہوٹل کا ذکر کیا۔ اسے چائنا کے آن بانگ گروپ نے خریدا تھا، جو دنیا میں ہائی پروفائل پراپرٹیز کی خریداری پر اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے، مگر 2018 میں چینی حکومت نے اس کمپنی کو قبضے میں لے کر اس کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ والٹ روف اسٹوریا ہوٹل اب چینی حکومت کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد ہینان ایئر لائنز یا HNA گروپ کا نام آتا ہے، جس کا آغاز 1993 میں ایک چھوٹی سی ایئر لائن سے ہوا تھا، مگر اب یہ گروپ دنیا بھر میں ہوٹلنگ، سیاحت اور ریل اسٹیٹ میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ 2017 میں HNA دنیا کی 170ویں بڑی کمپنی قرار پائی اور اس کا سالانہ ریونیو $50 ارب تھا۔ اسی سال HNA گروپ نے ریڈیسن ہوٹلز کے 100% شیئرز خرید لیے، جو ایک سال بعد 2018 میں جن جیانگ انٹرنیشنل ہولڈنگز کو فروخت کر دیے۔ اس کے علاوہ HNA گروپ نے نیو یارک میں 245 پارک ایونیو پلازا $2 ارب 20 کروڑ میں خریدا۔ یہ نیو یارک کی تاریخ میں کسی آفس بلڈنگ کی فروخت کا سب سے مہنگا سودا تھا۔ اسی گروپ نے ہلٹن ہوٹل میں $6.5 ارب کے شیئرز اور ڈوچے بینک کے 3% شیئر بھی خریدے۔ اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ بیرون ملک سرمایہ لے جانے والی کمپنیوں کو
چینی حکومت کے دباؤ کا سامنا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی خبر کے مطابق چائنا کے آن بانگ گروپ نے $5.5 ارب کا لگژری ہوٹل فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ اسی طرح رائٹرز نے خبر دی کہ HNA گروپ نے $11 ارب کی پراپرٹی فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ نیو یارک پوسٹ میں بھی بتایا گیا کہ فوسن انٹرنیشنل 28 لبرٹی میں اپنے شیئرز $1.60 ارب میں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی قومی سلامتی کو جواز بنا کر چائنا کے علی بابا گروپ نے بھی منی گرام کو خریدنے کی کوشش کی تو امریکی حکومت نے اس ڈیل کو روک دیا۔ HNA گروپ نے بھی اسکائی برج کیپٹل کو حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ امریکہ اور چائنا کے مابین تجارتی تناؤ اور دیگر مسائل کی وجہ سے چینی سرمایہ کار بھی اب ہاتھ کھینچ رہے ہیں اور امریکہ میں چائنا کی سرمایہ کاری اس سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں 10 سال پہلے تھی۔ دیکھنا دوستو اب یہ ہے کہ اس سرمایہ کاری میں اب مزید کتنی کمی ہوتی ہے یا پھر دوبارہ بڑھنے کے امکانات سامنے آتے ہیں۔